رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابو بکر کی آخری گھڑیاں لے لیں. ہے بیچ میں بہت کچھ لیکن وقت پورا ہونے والا ہے. 22 جمادی الاخری 12 ہجری مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا اور ابو بکر پر نزاعت آ رہی تھی اور اپنی بیماری کے اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ کر دیا. مسکرائے. فعل لما یرید کا نام لیا. قرآن کی آیت ہے. کہنے لگے کہ لوگوں نے کہا ابو بکر ہم کسی ڈاکٹر کو بلا لیں، حکیم کو. کہنے لگا حکیم کو دکھا دیا. اللہ کی طرف اشارہ تھا. الحکیم کہا وہ حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ کہہ رہا ہے فعل لما یرید، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. لوگوں کو نہیں سمجھ آئی لیکن اصل میں ان کی اپنی موت کی خبر تھی. بالکل جب نزاع کی کیفیت ہوئی تو اپنے بچوں کو بلایا. کہنے لگے یہ نئی چادریں، اس میں مجھے کفن نہیں دینا. پرانی چادروں میں کفن دینا جو میں پہنے ہوا ہوں. کیوں؟ نئے کپڑوں کے حقدار زندہ لوگ ہوتے ہیں، مردہ نہیں. جی. اور وصیت کی کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کرنا، اور اسماء بنت امیس بیوی تھی ان کی، وہ مجھے غسل دیں اور عبد الرحمن ان کی مدد کریں. اور پھر اپنے مال میں سے 5واں حصہ فی سبیل اللہ خیرات کی وصیت کی اور کہا جتنا حصہ مال فے میں اللہ تعالیٰ منظور فرماتا ہے بس اتنا ہی میں لوں گا. 5واں حصہ کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ؟ اندازہ لگا لیجئے. 100 میں سے 20 روپے بچوں کو دیے، 80 صدقہ کر دیے. اور جتنا خلافت کے ان 2 سالوں میں مال ملا تھا کہا یہ سب میری طرف سے واپس کر دو. جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا کہنے لگے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا دوشنبے کا دن ہے. کہا اگر میں آج رات مر گیا تو کل کا انتظار نہ کرنا. مجھے وہ گھڑی بڑی محبوب ہے جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے. مطلب کیا؟ آپ کی ہمسائے کی ملے گی. آپ ذرا سوچے تو صحیح، یہ لوگ دنیا سے کیا کیا کر کے گئے. پھر ان کی وفات پہ صحابہ اور خاص طور پہ ان کی بیٹی عائشہ نے پورا واعظ دیا تھا. کہنے لگی کہ پیارے ابا جان، اللہ آپ کے چہرے کو نورانی کرے اور آپ کو کوششوں کا نیک پھل دلائے. آپ نے اپنے اٹھ جانے سے دنیا کو ذلیل اور عقبہ کو عزیز کر دیا. اگرچہ آپ کی مصیبت رسول اللہ کے انتقال کے بعد سب سے بڑی مصیبت ہے. ظاہر ہے پہلے شوہر گئے، اب باپ جا رہے ہیں، اور آپ کی موت سب حادثوں سے بڑا حادثہ ہے. لیکن کتاب اللہ صبر پر نیک اجر کا وعدہ دلاتی ہے، لہٰذا میں آپ پر صبر کر کے وعدہ الہی کے مطابق اس وعدے کو پورا کرنا پسند کرتی ہوں اور آپ کی مغفرت طلب کرتی ہوں. اللہ آپ کو اس رخصت کرنے والی کا سلام پہنچائے جس نے آپ کی زندگی سے نفرت کی، نہ آپ کے حق میں قضاء الہی کو برا جانا. کتنے خوبصورت لفظ ہیں. بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی موت پہ بھی راضی ہوں. پھر عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں. کہا اے خلیفہ رسول، آپ اپنی امت کو بڑی تکلیفوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کی تو گرد راہ تک پہنچنا بھی مشکل ہے، میں کیسے آپ کے قدموں پہ چلوں؟ یعنی عمر کی یہ بے بسی ہے کہ اتنی بڑی مثال دے کر، اتنی خوبصورت لیڈرشپ دے کر جا رہے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ اور حضرت علی بولے اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، باخدا آپ تمام امت میں سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے زیادہ ایمان کو اپنا خلق بنایا، سب سے بڑھ کر کامل الیقین تھے، سب سے زیادہ غنی تھے، سب سے بڑھ کر نبی کی حفاظت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر اسلام کے خدمتگار تھے.
اور سب سے بڑھ کر اسلام کے دوست تھے، اور خلق اور فضل میں اور سیرت و صحبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سب سے زیادہ نسبت تھی، یعنی آپ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے۔ اللہ آپ کو اسلام اور رسول اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے۔ آپ نے اس وقت رسول اللہ کی تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کی، آپ نے اس وقت غمخواری کی جب اوروں نے بخل کیا، جب لوگ نصرت و حمایت سے رکے رہے، آپ نے اس وقت رسول کا ساتھ دیا۔ آپ کو اللہ نے اپنی کتاب میں صدیق فرمایا، اور آپ کی شان میں والذی جاء بالصدق فرمایا۔ بخدا آپ اسلام کا قلعہ تھے، کفار کو ذلیل کر دینے والے تھے۔ نہ آپ کی حجت میں غلطی ہوتی، نہ آپ کی بصیرت میں ضعف آتا۔ جبن یعنی بزدلی کبھی آپ کو چھو کر نہیں گئی۔ آپ پہاڑ کی مثل مضبوط تھے، جسے نہ تند ہوائیں ہلا سکتی ہیں اور نہ اکھاڑنے والے اکھاڑ سکتے ہیں۔ آپ ایسے ہی تھے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی ضعیف البدن، مومن کو دبلا پتلا ہونا چاہیے، قوی الایمان، ایمان کی مضبوطی ہو، منکسر المزاج، عاجزی والا۔ اللہ کے ہاں آپ بڑے مرتبوں پر تھے، زمین پر بزرگ اور مومنوں میں افضل تھے۔ آپ کے سامنے کوئی بے جا طمع اور ناجائز خواہش نہ کر سکتا تھا۔ آپ کے نزدیک کمزور قوی اور قوی کمزور تھا، یہاں تک کہ طاقتور سے لے کر ضعیف کو اس کا حق دلایا جائے۔ اللہ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ رکھے، اللہ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے، اور آپ کے بعد ہم کو گمراہ نہ کرے۔ ایک ایک جملے پہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے مرنے پہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہے آواز خلق نکار خدا۔ ہم اپنی بھی تو سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم دنیا سے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے۔ اگر آپ ابو بکر کے نام کو لکھ کرنا، جس کو کہتے ہیں نا میڈ آف انگریڈینٹس، لکھے تو 4 جملے لفظ لکھ لیے۔ نمبر 1، اتباع سنت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، آپ کے قدموں پہ قدم رکھ کے جینا چاہتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ دوسری چیز آپ کے وجود کا حصہ جو لگتی ہے وہ محبت الہی اور رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اور کہتے تھے کہ مجھے 3 چیزیں دنیا میں بڑی پیاری ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور میری بیٹی کا آپ کے گھر ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عائشہ سے شادی کیوں کی تھی اللہ کے نبی کی ابو بکر نے؟ کہ مجھے نبی کی رشتہ داری مل جائے۔ آج تو لوگوں کو بڑا رونا آتا ہے، ہائے چھوٹی سی عائشہ اتنی بڑی عمر کے شخص سے بیاہی گئی۔ ابو بکر نے ریکویسٹ کی تھی میری بیٹی کو قبول کر لے۔ اللہ ہو، یہ پیار، یہ باتیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنی بیٹی میری زوجیت میں دی، مجھے دارالہجرت تک پہنچایا اور بلال کو آزاد کرایا۔ تیسرا وصف ابو بکر کا نماز میں جھک جاتے تو خشک لکڑی کی طرح ہلنے میں نہ آتے، یعنی سیدھے کھڑے ہوتے۔ ایک راوی ہیں سالم، وہ کہتے ہیں ابو بکر نے ان سے فرمایا آؤ سحر تک اقامت کریں، نماز ہی میں شب گزاریں، پھر فرمایا سحر تک میرا دروازہ بند کر دو۔ رات کو کھڑے ہوئے، سحری تک پوری رات قیام کیا، اور کا دروازہ بند کر دو۔ اس کا پتہ چلتا ہے کہ رات کو بھی لوگ ان سے فائدہ لینے آتے تھے۔ چوتھی چیز ابو بکر کی شخصیت میں روزہ تھی۔ نفلی روزے رکھتے مگر کون سے بلا؟ میں نے ایک جگہ رمضان کے لیکچرز میں سنائی تھی بات، گرمیوں میں زیادہ روزے رکھتے تھے، سردیوں میں نہیں۔ کیوں بلا؟ کہتے تھے کہ گرمی کے روزے کا اپنا مزہ ہے، لمبا بھی اور گرم بھی۔ پانچویں چیز فصاحت، شیریں کلام۔ فصیح کیا؟ یعنی چھوٹی بات میں بڑی بات، اور خوش کلام تھے۔ چھٹی چیز تواضع تھی۔ ایک بڑھیا رہتی تھی گھر مدینہ میں، اس کی خبر گیری کرتے، اس کے کام کاج کرتے، وہ پانی بھر آتے اور اس کے آنے سے پہلے کام کرتے۔ حضرت عمر کو شک ہوا کہ ابو بکر کہاں جاتے ہیں، اور جب دیکھا تو ابو بکر ان کے گھر کی صفائی کرتے تھے۔ اور ابو بکر 3 برس ہم لوگوں کے پاس رہے، 2 برس قبل خلافت اور 1 برس زمانہ خلافت میں، اور قبیلے کی لڑکیاں اپنی بکریاں ان کے پاس لے جاتی اور وہ ان کو دودھ دھو دیتے تھے، یعنی خدمت کرتے تھے، دودھ نکال کے دیتے تھے، چھوٹی بچیاں جو اپنی بکریوں کا دودھ نہ نکال سکتی۔ پھر اگلی خوبی ان میں کیا تھی کہ جب کبھی اپنے رشتہ داروں میں جاتے
تو ماتم میں شامل نہیں ہوتے تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ غلط رسموں میں شریک نہیں ہوتے تھے ہماری طرح، کیا کریں پھر رشتہ دار ناراض ہوں گے، جاتے ان کو سمجھاتے، وہاں کی عادت ہی ماتم کرنا، تو ماتم نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، موت کے بعد جو کچھ ہونا ہے موت اس سے آسان تر ہے، اور جو گزر گیا وہ شدید تر ہے، اللہ کے نبی کے انتقال کو یاد کرو تو تمہیں اپنی کم لگے گی اور اللہ کے پاس اجر ہے۔ پھر اگلی ان کی شخصیت کی ایک خوبی تھی جود و سخا، بہت جنرس تھے، جس پہ تھوڑی بات بھی کی۔ اور ابو بکر صدیق کی اگلی خوبی تھی شجاعت، بہادر، اللہ کے نبی کا دفاع کیا۔ اگلی چیز ایمان، پھر زہد اور ورع، آخری درجہ ہوتا ہے تقویٰ کا، ورع وہ تھا ان میں، اور فہم قرآن، جس طرح یہ قرآن کو سمجھے ویسے کوئی نہیں سمجھا۔ اس مثال آپ کو دی تھی سورۃ نصر کی تفسیر میں کہ آپ اس سورت سے سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کا وقت آ گیا۔ پھر علم حدیث میں بڑے پختہ تھے، بہت لمبی طوال ہے، پھر خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، پھر علم الانساب، عرب کے بڑے نصاب تھے، یعنی لوگوں کے نسب جانتے تھے۔ اور حضرت عائشہ نے اپنے باپ کی اس خوبی پہ بہت پیاری بات کی ہے، جو پھر انشاءاللہ اگر کل ڈسکشن میں موقع ملا تو آپ کو سنا دوں گی۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں دا لائف یو کین لیو، یہ ہے کوالٹی لائف۔ ایک بندہ دنیا سے گیا اور اتنی گواہیاں، اتنی خوبیاں، میں نے ابھی پورا حصہ سکپ کیا ہے جو دور خلافت کی جنگوں کا تھا۔ میں نے سوچا تھا رات کو کہ میں آپ کو دوں گی، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نہیں دے سکتی، ٹائم ہی نہیں ہوگا، لیکن کم از کم آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا نا کہ وہ کوئی خاص شخصیت تھی۔ اللہ کو غلطی نہیں لگتی، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ ہمیں بھی صدیقیت کے مقام پہ فائز کر دے، اور بڑے پیار سے کہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشي ربه